میری ماں نے مجھے خود دلہن بنایا تھا۔ امی کو بہت اچھا پارلر کا کام آتا تھا۔ دور دراز سے تیار ہونے عورتیں ان کے پاس آیا کرتی تھی۔ آج میری شادی تھی اور امی مجھے دلہن بنا رہی تھی۔ دلہن بنانے کے بعد امی نے مجھے کہا، دیکھو بیٹا، اپنا گھونگھٹ مت اٹھانا، میں نہیں چاہتی تمہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ اس بات پہ میں چڑ گئی اور میں نے کہا، امی آج کل تو لڑکیاں اپنی شادی پر ڈانس کرتی ہیں، آپ کیوں اتنی روایتی بن رہی ہیں؟ مجھے بھی اپنی شادی پہ ڈانس کرنا ہے، میں خوش ہونا چاہتی ہوں، میں اپنی شادی پہ گھونگھٹ اٹھانا چاہتی ہوں، آپ پلیز ایسا مت کریں۔ لیکن امی نے مجھے سختی سے تائید کی۔ نظر لگنے کے ڈر سے میں نے اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھایا۔ شادی کی تقریب بہت اچھے طریقے سے ہو گئی۔ میں اپنے بیڈ پر دلہن بنی بیٹھی تھی کہ میرا شوہر آیا۔ اس نے مجھ سے بہت پیار بھری باتیں کی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اسے چوما۔ منہ دکھائی کے لیے وہ میرے لیے ایک سونے کی چین لایا تھا۔ جب وہ میرے گلے میں چین پہنانے لگا تو اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ گھونگھٹ اٹھاتے ہی وہ وہاں سے ایسے ڈر کے بھاگا اور اس نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ میں تو ڈر ہی گئی۔ اس نے چیخ چیخ کر سب گھر والوں کو اپنے کمرے میں اکٹھا کر لیا تھا۔ جب اس کے گھر والے میرے کمرے میں آئے تو وہ بھی دیکھ کر چیخیں مارنے لگے۔ میں نے دل میں سوچا، ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ اس میں سے ایک آنٹی اٹھیں اور انہوں نے مجھے آئینہ دکھایا۔ آئینے میں جب میں نے دیکھا تو میری اپنی ہی چیخ نکل گئی۔ میں، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی، اب ایک کالی اور بدنما عورت لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہو سکتی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اسی وقت کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ اس وقت مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل میری مٹھی میں آ گیا ہو۔ میں رات بھر روتی رہی، مگر اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ دل ہی دل میں یہ سوچتی رہی کہ میری قسمت اتنی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ آخر میری ماں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں اپنی ماں کو بھی دل ہی دل میں بد دعائیں دے رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اپنی ماں کے پاس واپس جاؤں۔ آخر وہی تو وجہ تھی اس سب چیزوں کی۔ مگر میرا اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا، اور میں کہاں جاتی؟ میں واپس امی کے گھر ہی گئی۔ میری ایک بہن اور بھی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری بہن آ کر میرے گلے لگی اور اس نے مجھے کہا، آپی ہم نے آپ کو بہت مس کیا، آپی میں آپ کا کب سے ویٹ کر رہی تھی، آپی آپ رو کیوں رہی ہیں، آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ میری ماں، جو کہ صوفے پہ بہت ہی اطمینان سے بیٹھی تھی، مجھے دیکھنے لگی اور دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ میری کیفیت اس وقت غصے اور افسردگی کی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں اپنی ہی ماں کا گلا دبا دوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ماں سے پوچھنا بھی تو تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ چونکہ میری ماں کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے یہ سب جان کے کیا ہے، تو وہ خاموش رہیں۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میری ماں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں جب بھی بات کرنے جاتی تو وہ چپ ہو جاتی۔ اب میرا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میری ماں مجھے بتائے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ آخر کسی کی ماں بھی اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ میری تو ابھی چھوٹی بہن بھی بیٹھی ہے، کیا ماں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گی؟ اور ماں نے اگر ایسا کرنا ہی تھا تو میری شادی ہی کیوں کی تھی؟ میرے دماغ میں بہت سارے سوالات تھے جس کے جواب میری ماں نہیں دے رہی تھی، وہ بہت ہی خاموش تھیں۔ ان سب سوالوں نے میرے اندر ایک لاوا سا بھر دیا تھا۔ آج گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، میں اور امی اکیلے تھے اور بہن اسکول گئی ہوئی تھی۔ یہ صحیح موقع تھا کہ جب میں امی سے پوچھوں۔ میں نے غصے سے امی سے پوچھا، امی آپ نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ مجھے جلدی اس کا جواب چاہیے، آپ بول کیوں نہیں رہی؟ امی نے مجھے کہا، چلو بیٹھو، تمہیں میں اپنی داستان سناتی ہوں، اس کے بعد تم خود فیصلہ کر لینا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ امی نے مجھے بتایا، یہ بات ہے آج سے 20 سال پہلے کی اور میرے بچپن کی، جب میری خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ علی، جو کہ میرا کزن تھا، جب میں 4 سال کی تھی اور وہ 6 سال کا تھا، تب سے ہمارے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ میں اپنے بڑوں کے منہ سے ہر وقت اپنے رشتے کی بات سنتی تھی تو میرے دل میں بھی علی کے خیال پیدا ہوتے تھے۔ ہماری دوستی بھی بہت اچھی تھی۔ علی میرے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتا تھا اور میں علی کے ساتھ۔ ہم دونوں جب ساتھ ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ پھر علی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلا گیا۔ لندن میں وہ تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اس کے جانے کے 1 مہینے بعد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ علی نے مجھ سے بات کرنا کم کر دی ہے۔ علی میری ایک نہیں سنتا تھا، ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، کالز بہت کم کرتا تھا۔ میں نے خالہ کو اس کی شکایت کرنے کی کوشش کی۔
لیکن خالہ ہر وقت یہی کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ وہ پڑھائی میں مصروف ہوتا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو تمہاری بات کراؤں گی اور اس کے کان بھی کھینچوں گی کہ تم سے بات کیوں نہیں کرتا تھا۔ خالہ نے مجھے سمجھایا کہ تم ٹینشن نہیں لو، وہ جلد ہی اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آ جائے گا، اس نے ساری عمر وہاں تھوڑی نہ رہنا ہے، آخر آنا تو تمہارے پاس ہی ہے۔ میں بس اسی بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ کسی گوری کے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس وقت فون اتنا عام نہیں تھا تو میں ٹی وی پر لندن کی ویڈیوز دیکھا کرتی تھی کہ وہاں لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ مجھے وہ سب دیکھ کر بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ لڑکیاں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور کہیں علی ان کے عشق میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں سوچتی تھی علی کی یونیورسٹی میں بھی اتنی اچھی اچھی لڑکیاں ہوتی ہوں گی۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کے میں نے اپنا دماغ خراب کر لیا تھا۔ پھر میں نے پارلر میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی اپنی تعلیم مکمل کرتا رہا اور میں بھی اپنے کام میں مصروف رہنے لگی۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت اچھا ہو یا برا ہو بیت ہی جاتا ہے۔ میرا 2 سال کا عرصہ بہت مشکل سے گزرا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد جو وقت شروع ہوگا وہ اور بھی زیادہ مشکل ہوگا۔ جب علی واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت نظر نہ آئی، بلکہ وہ تو مجھ سے نظریں چرانے لگا تھا، ایسے کہ جیسے مجھ سے پیچھا چھڑا رہا ہو۔ ایک دن خالہ اور علی ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سب چائے پینے اور باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے تو میں نے موقع دیکھ کر علی کو اپنے پاس بلایا۔ ہم دونوں چھت پر چلے گئے۔ علی نے مجھ سے کچھ بات کرنا چاہی تھی۔ اس دن میں خوش تھی کہ چلو علی آج مجھ سے چھت پر ملے گا تو میں اس سے بہت سارے گلے شکوے کروں گی اور اسے کہوں گی کہ ہم جلد از جلد شادی کر لیتے ہیں، اب تو تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے۔ میں پچھلے 15 منٹ سے علی کا انتظار کر رہی تھی چھت پر۔ علی بھی سب سے نظریں چرا کر اوپر چھت پر آ گیا۔ علی نے میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی رکھی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو میں نے اسے لندن جانے سے پہلے دی تھی۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی دے کر علی نے کہا، یہ رشتہ میں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ علی نے کہا، میں کسی اور سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے علی کو کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم دونوں تو بچپن سے محبت کرتے ہیں، تم تو صرف مجھ سے محبت کرتے تھے، ایسا کیسے ہو گیا؟ تم نے کسی اور کو اپنا دل کیسے دے دیا؟ علی نے مجھے کہا، دیکھو جذباتی مت بنو، میں تم سے محبت نہیں کرتا، ہمارا رشتہ بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے میرا دل تمہارے ساتھ لگ گیا تھا، لیکن اب میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اور وہ لڑکی اور کوئی نہیں نائلہ ہے۔ نائلہ میری چھوٹی بہن کا نام تھا۔ میں نیچے گئی اور میں نے نائلہ کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے نائلہ کو بہت برا بھلا کہا۔ اس دن میں بہت زیادہ روئی۔ ابو نے نائلہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ جب ابو نے انکار کیا تو علی نے دھمکی دی کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ خالہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ خالہ ڈر گئی اور ابو کے سامنے اپنی چادر پھیلانے لگی کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، یہ نہ ہو کہ مجھے اپنے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے۔ خالہ نے مجھ سے بھی معافی مانگی۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر علی اور نائلہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ میرے لیے بھی رشتے آتے تھے، مگر منگنی کا ٹوٹنے کا سن کر سب انکار کرنے لگے تھے۔ ابو کو فکر ہوتی تھی اور فکر سے وہ بوڑھے ہونے لگے تھے۔ پھر خبر ملی کہ نائلہ حاملہ ہے۔ گھر والے مجھ سے چھپ کر خوش ہوتے تھے۔ ان سب کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری بد دعا نائلہ کو نہ لگ جائے، مگر میں اپنی بہن کو کبھی بد دعا نہیں دینا چاہتی تھی، وہ تو میری بہن تھی۔ مگر میرا دکھ اور آنسو میری بہن کو لے ڈوبے۔ حمل کے دوران ہی اس کی وفات ہو گئی اور اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بچی زندہ بچ گئی تھی، مگر خالہ اس کو سنبھال نہ سکی تھی۔ خالہ کو اور کوئی راستہ نظر نہ آیا تو انہوں نے ابو سے ایک بار پھر میرے رشتے کی بات کی۔ حالات کے باعث ابو نے بھی ہاں کر دی۔ میں دلہن بن کر علی کے گھر چلی گئی، مگر علی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، وہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا۔ میری ماں نے مجھے کہا، تمہیں پتہ ہے تم کس کی بیٹی ہو؟ تم اسی علی کی بیٹی ہو۔ مجھے تمہارے باپ کا نام اتنا برا لگتا تھا کہ میں نے کبھی اپنے منہ سے اس کا نام بھی نہیں لیا۔ نائلہ کی بیٹی تم ہو، یعنی تم۔ اس وقت امی کی باتیں سن کر میری تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ نائلہ میری بہن تھی جو کہ تمہاری پیدائش پہ مر گئی تھی، میں تمہاری اصلی ماں نہیں ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، میں نے تو اپنی ماں کی تصویر بھی کبھی نہیں دیکھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ 2 سال تک مجھے گود میں اٹھا کر پھرتی رہی۔ میں ذرا سا روتی تو علی کہتے کہ تم ستیلی ماں ہو نا، اس لیے اس کو پیار نہیں کرتی، حالانکہ میں نے تم سے کبھی بھی نفرت نہیں کی تھی، تم تو ذریعہ تھی مجھے میری محبت کے ملنے کا۔ اس کے بعد میری ایک اور بیٹی پیدا ہوئی، مگر علی اپنی دوسری بیٹی سے ویسی محبت نہیں کرتا تھا جیسی تم سے کرتا تھا۔ ایک دن تم کھیلتے کھیلتے گر گئی اور علی نے مجھے بہت زور کا تھپڑ مارا۔ اس کے بعد مجھے تم اپنی بہن نائلہ جیسی لگنے لگی تھی، اس لیے مجھے تم سے نفرت ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گی۔ دیکھو آج میں نے تم سے بدلہ لے لیا ہے۔
مگر میں خوش نہیں ہوں، بلکہ مجھے تو اپنے وجود سے ہی نفرت ہونے لگی ہے۔ تم تو میری بیٹی تھی، پھر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ امی نے میرے قدموں میں گر کر مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میری ماں نائلہ کو معاف کر دیں گی اور میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ پھر امی اور میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ امی نے مجھے کہا، جا، میں نے نائلہ کو معاف کر دیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی دلچسپ کہانی ہو تو میرے ساتھ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا، میں اسے اپنی ویڈیو میں شامل کرنے کی کوشش کروں گی۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔